اے آئی میں کچھ کیسز ہیں جن سے آپ مونیٹائز کرا سکتے ہیں چینل، اور ایزیلی چینل مونیٹائز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آڈیو بھی آپ اے آئی سے اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو بھی آپ اے آئی سے جنریٹ کرتے ہیں، تو اس کا یہ سین ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، ہم جو ہیں پاکستانی لوگ، ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس مل جائیں جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں نا۔ اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو جو واچ آورز ہیں وہ تو مونیٹائزیشن کے پہلے 4,000 میں سے وہ تو مائنس ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو 2 ایسے چینل ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یوٹیوب پہ 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں نا۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے CTR اور دوسرا آتا ہے AVD۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمر جلال اور ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف کاسٹ جنکشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عطر بشیر، جن کو غالباً آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہوں گے، ہمارے چینل پہ دیکھا ہوگا اس سے پہلے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک سب سے پہلی ایپیسوڈ کی تھی جس کا نام تھا یوٹیوب آٹومیشن، اور یوٹیوب آٹومیشن ہائی اینڈ ڈیمانڈ تھا، تو ہم نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ہمارے آڈینس کو مستفید کریں اپنے نالج سے۔ عطر بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطر بشیر ماشاءاللہ سے 3 سال سے یوٹیوب آٹومیشن پر کام کر رہے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیسی گزر رہی ہے زندگی آپ کی عطر؟ الحمدللہ جی، زندگی بہترین گزر رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ سے ابھی کتنے چینلز آپ رن کر رہے ہیں؟ پہلے 2 چینلز تھے ہمارے، لیکن ابھی ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے۔ رائٹ۔ اچھا عطر، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ 2024 میں کافی بوسٹ لگ چکا ہے یوٹیوب آٹومیشن کو، تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جی، یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ پہلے بھی یوٹیوب آٹومیشن کا کافی سکوپ تھا۔ یوٹیوب آٹومیشن یہ فیس لیس جو چینل تھے، لیکن اے آئی کے آنے کے بعد یہ فیس لیس چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب تو ویڈیوز بنانی اے آئی کی مدد سے اور زیادہ آسان ہو گئی ہیں۔ تو اے آئی ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے؟ اے آئی میں کچھ کیسز ہیں جن سے آپ مونیٹائز کرا سکتے ہیں چینل، اور ایزیلی چینل مونیٹائز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایک جو پہلے سے کریٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مزید آسانی ہوئی ہے اے آئی سے؟ اے آئی کے آنے سے اس کی مزید آسانی ہوئی ہے۔ اور جو نیا کریٹر ہے، جسٹ لائک وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جسٹ مجھے اسکرپٹ بھی اے آئی لکھ کے دے گا، آگے سے ویڈیو بھی اے آئی بنا کے دے گا، تو یہ غلط فہمی ہے ان کی؟ نہیں، اس میں کچھ کیسز ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ مطلب اے آئی سے اسکرپٹ لکھوائیں، اے آئی سے ہی ویڈیوز بنائیں، اور اے آئی سے ہی آڈیو اگر کرتے ہیں اس طرح، تو وہ پھر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی کریٹیوٹی اس میں ڈالنی پڑے گی، اپنی ایفرٹ اس میں ڈالنی پڑے گی، اس کو ہیومنلی بنانے کے لیے۔ اگر آپ سارا کچھ ڈائریکٹ اے آئی سے اٹھاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، چینل مشکل مونیٹائز ہو آپ کا۔ رائٹ۔ اچھا یار، اے آئی کا یوٹیوب آٹومیشن پر کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ لائک کچھ اس طرح کے طریقے ہوں گے، جیسا کہ آپ ابھی جس طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ ہم مونیٹائز کر سکتے ہیں کنٹینٹ، تو کیا طریقے ہیں ایسے؟ اچھا، آڈیو بھی آپ اے آئی سے اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو بھی آپ اے آئی سے جنریٹ کرتے ہیں، تو اس کا یہ سین ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا، کیونکہ یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کی اپنی کریٹیوٹی، آپ کا اپنی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح جنریٹ کر کے ویڈیوز آپ چینل کو مونیٹائز نہیں کر سکتے یوٹیوب پر۔ اچھا، اس کا دوسرا یہ کیس ہے کہ اگر آپ آڈیو اے آئی سے جنریٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ آپ نان کاپی رائٹڈ سورسز جیسے کہ پکسلز ہو گئے، پکسل بے ہو گیا، ان سپلیش ہو گیا، یہاں سے اگر آپ فوٹیج اٹھا کے بس جوڑ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو تب بھی آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اے آئی کی مدد سے یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے چینل کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 2 صورتیں ہیں جن سے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ آڈیو اے آئی سے جنریٹ کرتے ہیں تو جو آپ کی ویڈیو ہے تو وہ اب یا تو خود شوٹ کریں فون کے کیمرے سے، یا تو آپ اگر اسکرین ریکارڈنگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ اس میں ساتھ اسکرین ریکارڈنگ لگا دیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اے آئی سے ویڈیو جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو آڈیو ہے وہ خود ریکارڈ کر لیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے، آڈیو آپ خود نہیں ریکارڈ کر سکتے، تو اس کے لیے بھی اے آئی سافٹ ویئرز آئے ہوئے ہیں جیسے کہ ڈی اسکرپٹ ہے، تو اس کی مدد سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی آڈیو ایک مرتبہ کے لیے 10 سے 15 منٹس کے لیے ریکارڈ کریں۔ پر اے آئی، سوری آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ڈی اسکرپٹ تو ٹرانسکرپشن اپنی پیڈ دے رہا ہے، وہ آپ کو پیڈ لینا پڑے گا۔ جی، اس کے لیے آپ کو یا تو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، تو یا ہر مرتبہ تھکنا پڑے گا، خود آپ کو ریکارڈنگ کرنی پڑے گی۔ دیٹس ویری گڈ۔ یعنی کہ اگر ہم اگر سمپل الفاظ میں ایک لے مین کو سمجھانا چاہیں، ٹھیک ہے،
تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک چیز اس میں ہیومنلی ہونی چاہیے. اگر آپ ویڈیو فوٹیج ریکارڈ کر رہے ہیں تو اسکرپٹ وغیرہ بے شک آپ اے آئی سے یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ویڈیو اگر آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اسکرین ریکارڈنگ آپ کی ہیومنلی ہونی چاہیے. ہاں, یا فوٹیج آپ ریکارڈ کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی اپنی ایفرٹ, کوئی کریٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے. بالکل یہ کاپی پیسٹڈ چیز نہ ہونا. بالکل, کہ وہ تھوڑا سا انڈیٹیکٹیبل ہو, کہ یوٹیوب اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے, یوٹیوب یہی سمجھے کہ یہ بندہ تھکا ہوا ہے اس کے اوپر. کچھ نہ کچھ اس نے اپنی ایفرٹ ڈالی ہوئی ہے. اچھا اطہر, اب آ جاتے ہیں یوٹیوب کے الگوریتھم کے بارے میں. جس طرح باقی چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اے آئی بھی ڈیٹیکٹیبل بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ الگوریتھم اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بتایا اپنی پریویس ڈسکشن میں. تو کیا ایوالومنٹ ہوئی ہے اس کی, کیسے, مطلب کچھ آئیڈیا دیں اس بارے میں. اچھا دیکھیں, ہم جو ہیں پاکستانی لوگ, ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس مل جائیں جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں نا. دیکھیں, الگوریتھم کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار الگوریتھم کو کس طرح ہم پڑھ لیں تو وہ چیزیں کریں. الگوریتھم سمپل ہے, آپ لوگوں کو سمجھیں, اپنے پوٹینشیل آڈینس کو دیکھیں کہ وہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کون سی ویڈیوز میں وہ انگیج ہیں, کون سی ویڈیوز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں انٹرسٹڈ ہیں, کون سی ویڈیوز میں جو زیادہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے اگر اپنی آڈینس کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں آپ نے الگوریتھم کو سمجھ لیا. جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ان سب کا جو ایک مقصد ہے, مین مقصد یہی ہے کہ یوزر کو زیادہ سے زیادہ اپنے پلیٹ فارم پہ رکھنا. بالکل ایسا ہی ہے, اس کو بزی رکھنا. اور اگر آپ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے یوزر ان کے پلیٹ فارم پہ رہتا ہے, پلیٹ فارم لیو کر کے نہیں جاتا, تو آٹومیٹیکلی آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب زیادہ سے زیادہ گروتھ دے گا. اچھا, تو باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ مونیٹائزیشن کا اپروول کے ایشوز بن جاتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اچھا, اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے مونیٹائزیشن کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ کی مونیٹائزیشن کی ریکویسٹ ہے جو ایکسیپٹ نہیں ہوئی, تو آپ کو ایک ای میل آئے گی ریجیکشن کی. اس ای میل میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ والی پالیسی وائلیٹ کی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا. تو وہ پالیسی آپ دیکھیں, وہ اسے اگر آپ سیٹ کریں تو ری اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. تو ریزن انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے, ریزن انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ابھی اپلائی نہیں کیا تو اس سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے تو آپ کا چینل جو ہے ایک اچھی سٹینڈنگ میں ہونا چاہیے, ایک آپ کی پراپر نیچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ویڈیو آپ اسلامک ڈال رہے ہیں, دوسری کرپٹو پہ ڈال رہے ہیں, مطلب ایک گچر نہیں بنایا ہوا, ایک نیچ ہو, پراپر نیچ ہو. اس کے بعد آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا اپنا کنٹینٹ ہو, ری یوز کنٹینٹ نہ ہو, کسی کا اٹھا کے نہ ڈالا ہوا ہو. اور اس کے بعد آپ کے جو کنٹینٹ ہے, آپ کا جو ٹائٹل ہے, ڈسکرپشنز ہے, ٹیگز ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یوٹیوب کی کوئی پالیسی وائلیٹ نہ کر رہے ہوں, کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک, یا یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں, اچھا جو ایڈ سینس کی ہیں, جو ایڈورٹائزر فرینڈلی کنٹینٹ ہیں, ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے لائن ہو, تو پھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جن کا چینل پہلے سے مونیٹائز ہو چکا ہے, اگر ان کے اوپر کچھ اس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاگو ہوتی ہیں, لائک کچھ ہارمفل چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے, تو وہ کچھ چیزیں آپ مینشن کر دیں. دیکھیں, اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہوا بھی ہے تب بھی آپ یہ جو یوٹیوب کی پالیسیز ہیں اگر ان کو فالو نہیں کرتے تو تب بھی آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا دوبارہ سے. اس میں کچھ پالیسیز ہیں, اگر آپ تو کاپی رائٹڈ کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, کسی کا کنٹینٹ اٹھا کے ڈال رہے ہیں, یا ری یوز کنٹینٹ کے زمرے میں آ رہا ہے آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ڈال رہے ہیں, یا جو آپ کا کنٹینٹ ہے یہ یوٹیوب کی ایڈورٹائزر فرینڈلی پالیسیز ہیں جو ان کے لائن نہیں آ رہا, تو تب بھی آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے. یا تو آپ چینل پہ ایکٹیو نہیں ہیں, 6 مہینے سے اسٹریٹ آپ نے کنٹینٹ نہیں ڈالا, تب بھی آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر کاپی رائٹ کلیمز آ چکے ہیں دوسرے جو کریٹر ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اس کے دوران اس نے جو ارننگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بتائیں وہ جو واچ آورز ہیں ان پر کیا افیکٹ پڑے گا اس کا. اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو جو واچ آورز ہیں وہ تو مونیٹائزیشن کے پہلے 4,000 میں سے وہ تو مائنس ہو جائیں گے نا. ہاں وہ ہو جائیں گے. لیکن ڈیلیٹ نہیں کرتے, ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ کے چینل پہ تو پھر وہ اسی طرح ہی رہیں گے, لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹرائک ہے وہ وہیں ہوگا. اور مونیٹائزیشن کا کیا ہوگا ان سے جو ہم نے کچھ ارن کیے ہوں گے, بکس, ڈالر وغیرہ, تو وہ بھی کٹ آؤٹ ہوں گے. جو کاپی رائٹ کا ہے اس کا سین یہ ہے نا, یہ 2-3 طرح کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو ٹیک ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا دوسرا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے, لیکن وہ جو اس کی ارننگ ہوتی ہے وہ ساری اس بندے کو جاتی ہے جس نے کاپی رائٹ دیا ہوتا ہے. اچھا, ہاں جی.
یوٹیوب کہتے ہیں اس کو. ساری ارننگ اس کو چلی جاتی بڑا ہے. انصاف والا ہے یوٹیوب یار. جی. بیسٹ ہے بیسٹ ہے. اچھا ادھر شارٹس، ہر کوئی شارٹس کر رہا ہے یار کہ شارٹس ڈالو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا سچ ہے یہ شارٹس ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ٹک ٹاک کے آنے کے بعد لوگوں کی آڈینس ٹینشن بالکل کم ہو گئی ہے. ہاں اب ٹائم اسپین بہت کم ہو گیا. ٹائم اسپین بالکل کم ہو گیا اور لوگ شارٹ فارم کنٹینٹ زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل. اس لیے اگر آپ صرف لانگ فارم کنٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں، لانگ ویڈیوز پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں. اوبیسلی. تو شارٹ سے یہ ہے کہ گروتھ جلدی ہو جاتی ہے. ایون اگر آپ نیو بھی ہیں، بالکل ابھی آپ نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، تو آپ اس طرح کریں شارٹس پہ کام کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو 1000 سبسکرائبرز ہیں وہ بہت جلدی ہو جائیں گے. اچھا. اور جو 4000 گھنٹے رہ گئے ہیں آپ کے، اگر تو 10 ملین ویوز آپ کے شارٹ سے ہو جاتے ہیں پھر تو بیسٹ ہے. نہیں تو 4000 گھنٹے کے لیے آپ یہ اس طرح کریں گے، لانگ فارم کنٹینٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. سبسکرائبر تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہوں گے، تو اس طرح آپ کا چینل جلدی مونیٹائز ہو جائے گا. تو اگر آپ ایگزسٹنگ چینل ہے، لائک آپ کا چینل مونیٹائز ہے، اچھے سبسکرائبر ہیں، اچھے ویوز آ رہے ہیں، تو اس سے شارٹ سے آپ اس طرح فائدہ لے سکتے ہیں کہ آپ جو بھی لانگ ویڈیو بناتے ہیں اس کی ایک شارٹ ویڈیو بھی بنا دیں، اور شارٹ ویڈیو کو لانگ ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. تو جو بندہ بھی آپ کا شارٹ دیکھے گا وہاں سے ہی آپ کی لانگ ویڈیو بڑی بھی دیکھ ویڈیو پہ سکتا آ ہے. جائے گا. جسٹ لائک وہ جو آج کل ای آن پوڈ کاسٹ بوائز کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی. تو وہ ایک چھوٹا سا شارٹ بنا رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ شارٹ بنا کر وہ آگے دیٹ لیڈز ٹو ہول پوڈ کاسٹ. That's very good. اچھا یہ جو تھرڈ پارٹی پلگنز ہیں، لائک ایکسٹینشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ٹیوب بڈی، وڈ آئی کیو، یہ کتنا کارآمد ثابت ہوتے ہیں؟ اچھا ویڈ آئی کیو اور ٹیوب بڈی دونوں ہی پاورفل ٹول ہیں، لیکن مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ ویڈ آئی کیو ہے. تو اگر آپ ان دونوں جو ٹولز ہیں ان کی کچھ ویکنیسز ہیں اینڈ کچھ اسٹرینتھس ہیں، لیکن اگر آپ کی ورڈ ریسرچ، کمپیٹیٹر انالیسز اور ویڈیو پرفارمنس کے لیے یوز کریں تو ویڈ آئی کیو بیسٹ ہے. لیکن اگر اے بی ٹیسٹنگ، ریٹینشن انالیسز کے لیے اور پرائزنگ کے والے سے دیکھیں تو ٹیوب بڈی زیادہ بیسٹ ہے. اچھا تر پہلے بھی ہماری جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں ایک کوشچن جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل تھا کہ سی پی ایم کون سی کنٹری سب سے زیادہ دے رہی ہے؟ دیکھیں اس میں سمپل ہے نا، اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں نا، صحیح طرح پیسے کمانے ہیں، تو آپ باہر کی کنٹریز کو ٹارگٹ کریں، لائک یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، ٹائر 1 کنٹریز جو بھی ہیں آپ انہیں ٹارگٹ کریں. تو اگر آپ نے نام بنانا ہے نا تو اس کے لیے پاکستان کو فوکس کریں. اس کا یہ ہے کہ آپ کا ایک نام بن جائے گا پاکستان میں. لیکن کتنے کریٹر، جیسے کہ اب اگر ہم بولیں گے یار پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کون کر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی جو بڑے یہی ہوتا ہے، یہ آئیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کتنے یہ لوگ بھی بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں، لیکن کتنے کریٹرز ایسے بھی ہیں نا جو بالکل سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یار یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ٹائر 1 کنٹریز کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اور وہاں سے ان کے ویوز آ رہے ہیں، اور 25-30 ہزار ڈالر، 50-50 ہزار ڈالر تک بھی لوگ کما رہے ہیں. یہ 50-50 ہزار ڈالر پر منتھ. دیکھیں وہاں سے جو اگر یو ایس کی میں بات کروں تو یو ایس پہ جو آر پی ایم ہے، جو ایک اچھا ٹاپک زیادہ نہیں بھی ہے، اس کا بھی $5 کا آر پی ایم ہوتا ہی ہے. اچھا. اور جو اچھے ٹاپکس ہیں ان کے $15-20-30 کا تک بھی آر پی ایم جاتا ہے. ہماری کچھ ویڈیوز ایسی ہیں اس میں تقریباً ہمارا $100 تک بھی آر پی ایم گیا ہوا ہے. اچھا ہماری آڈینس کی آسانی کے لیے تھوڑا سا آپ بتا دیں آر پی ایم سی پی ایم یہ کیا چیز ہے؟ اچھا آر پی ایم سمپل ہے، 1000 ویوز کے پیچھے یوٹیوب آپ کو کتنا پے کرتا ہے وہ آر پی ایم ہے. اور سی پی ایم یہ ہے کہ 1000 مونیٹائز پلے بیکس یہاں پہ مونیٹائز ہو جاتے ہیں، ایڈ شیئرز بیچ میں آ گئے جن پہ ایڈ چلا ہوا ہے، مطلب مونیٹائز پلے بیکس. اچھا جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں ہر ویوز پہ ایڈ تو نہیں چلتا نا. سی پی ایم ہوتے ہیں 1000 مونیٹائز پلے بیکس. صحیح ہے. سوتر واٹ آر دا ایشوز سراؤنڈنگ ری یوز کنٹینٹ آن یوٹیوب؟ سب سے پہلے سے ہم جان لیتے ہیں کہ یوٹیوب کس چیز کو ری یوز کنٹینٹ کنسیڈر کرتا ہے، کون سے کنٹینٹ کو. کوئی بھی کنٹینٹ جو آپ اٹھاتے ہیں ڈائریکٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس میں آپ کی اپنی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے یا آپ نے اپنا کوئی ویلیو نہیں ایڈ کی اس میں، تو وہ ری یوز کنٹینٹ ہے. کوئی ٹی وی شو آپ نے اٹھا کے ڈال دیا، کوئی گیم کا ٹریلر، کوئی مووی کا ٹریلر آپ نے اٹھا کے ڈال دیا، تو وہ ری یوز کنٹینٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کا اگر چینل مونیٹائز بھی ہے نا تو آپ اس میں ری یوز کنٹینٹ ڈال رہے ہیں تو ان دا لانگ رن آپ اس سے زیادہ پیسے نہیں کما سکیں گے، کیونکہ آپ کی مونیٹائزیشن جلد از جلد ڈسیبل ہو جائے گی. اور اگر آپ کا چینل ابھی مونیٹائز نہیں ہوا اور اس پہ آپ ری یوز کنٹینٹ ڈال رہے ہیں تو مشکل ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہو آگے جا کے. اچھا بعض اوقات میں نے اسٹریمرز کو دیکھا ہے گیم کی اسٹریم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ایک گیم کا واک تھرو کر رہے ہوتے ہیں، گیم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں،
تو اسی طرح اگر سارے ہی گیم پلیز ریکارڈ کر رہے ہو تو آپس میں ان کی کچھ اسٹرائکس وغیرہ نہیں آتی کچھ اس طرح کا؟ نہیں، اس میں وہ یہ ہے نا کہ وہ اپنی وائس اوور ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے، کمنٹری ڈال رہے ہیں. آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں نا تو وہ اگر آپ ڈائریکٹ ڈال دیں گے تو اس پہ ری یوز کنٹینٹ آ جائے گا. لیکن اس میں آپ اگر اپنی وائس اوور ڈال دیتے ہیں، کمنٹری ڈال دیتے ہیں، کہ ریویو دے دیتے ہیں، کہ اپنا پرسپیکٹیو اس پہ شیئر کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ ری یوز کنٹینٹ سے بچ جائے گا. اچھا، ایک اور چیز دیکھی تھی میں نے، لائک کچھ کریٹرز تھے، ٹھیک ہے، ہماری اینیمیشن کی کمیونٹی کے، انڈسٹری کے، وہ جب سورا ریلیز ہوا تھا تو اس کی ویڈیو چلا کر، تو وہاں پر مجھے تشویش ہوئی، سسپیکٹ کیا میں نے کہ یار یہاں پر اسٹرائک نہیں آ رہی ہوتی. مطلب اے آئی کی جو کمپنی ہے جس نے سورا، اوپن اے آئی والے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب یہ لانچ کیا ہے تو وہ یوٹیوب پہ ان کو اسٹرائکس نہیں بھیجتے کہ یار تم لوگ ہماری ویڈیو کیوں یوز کر رہے ہو؟ دیکھیں وہ لوگ ویڈیوز یوز تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ اپنی کمنٹری ڈال رہے ہیں نا، پروموشن کر رہے ہیں، پروموشن کی بات ایک علیحدہ آ جاتی ہے، لیکن اس میں ایک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں نا، ایک اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہے ہیں اس پہ. دیٹس ویری گڈ، دیٹس ویری گڈ. اچھا، تو ری یوز کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو آپس میں یوٹیوبر جو ہیں وہ کولیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا یہ اچھا طریقہ ہے یوٹیوب کی کمیونٹی میں ایک اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا پھر یہ بینیفٹس، یہ کیسے بینیفٹ دیتا ہے کریٹرز کو؟ دیکھیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں نا. لائک آپ کا اگر چینل ہے، ایک چینل میرا ہے، تو آپ کی اپنی آڈینس ہے، میری اپنی آڈینس ہے، لیکن جب آپ کو میں اپنی چینل پہ انٹروڈیوس کراتا ہوں تو جو میری آڈینس ہے وہ آپ کو پہچانیں گی، آپ کے چینل پہ جائے گی، اور جو آپ کی آڈینس ہے وہ میرے چینل پہ آئے گی، تو اس طرح ہم دونوں کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کولیبریشنز از دا اونلی وے ان دیٹ بینیفٹس کریٹرز. کولیبریشن بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کولیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ دوسرے بندے کی آڈینس آپ تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ادھر ہماری آڈینس کی ہیلپ کے لیے کوئی اس طرح کے چینلز آپ کے نظر میں ہوں کہ جو کہ ہیلپ کر سکیں فیس لیس چینل بنانے میں، یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کرنے میں؟ کیونکہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں ہم موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں اپنے آڈینس کو، بٹ ایک سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن کے لیے کوئی اس طرح کا چینل ہو جو کہ آپ ہماری آڈینس کو ریفر کر سکیں. دیکھیں اگر آپ پاکستان میں یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو 2 ایسے چینل ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا یہ واسق نثار ڈیجیٹل، واسق نثار ڈیجیٹل، وہ پراپرلی یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہا ہے بندہ. اور دوسرا ہے سعد راشد، وہ بھی یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہا ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھنا چاہتے ہیں تو تھنک میڈیا ایک بہت زبردست چینل ہے. اگر آپ نے یوٹیوب سیکھنا ہے تو وہ الگورتھمس پہ سارا جو بھی نئی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. ہر وہ چیز جو یوٹیوب پہ نہیں آتی ہے وہ سب سے پہلے ڈالتے ہیں تھنک میڈیا والے. ایسا ہی ہے. اور دیکھا جائے تو وہ پوڈ کاسٹ بھی کس طرح کرتے ہیں، ہم نے کافی ٹیوٹوریلز بھی ان کے دیکھے تھے کہ یار لائٹننگ سے ریلیٹڈ، کیمرہ سے ریلیٹڈ ہر چیز وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہر چیز انہوں نے کور کی ہوتی ہے. ایون کہ کچھ یوٹیوب کے امپلائیز بھی ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے پوڈ کاسٹ میں ان کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ کلک بیٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے جو چینلز، جو دنیا نیوز ہے یا پھر بول نیوز ہے یا پھر جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ یار یہ سوشل میڈیا، یہ وہ آگے پیچھے، اب خود ہی کلک بیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. ایران نے حملہ کر دیا، ایران چڑھ دوڑا، امریکہ نے یہ کر دیا. تو تھم نیلز ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اچھا تر، ویڈیو کو امپیکٹفل بنانے کے لیے تھم نیل کا کیا رول ہے؟ اچھا، یوٹیوب پہ 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں نا. سب سے پہلے آ جاتا ہے CTR مطلب کلک تھرو ریٹ، اور دوسرا آتا ہے AVD ایوریج ویو ڈیوریشن. CTR پہ آ جاتے ہیں. CTR مطلب کلک تھرو ریٹ، کتنے بندوں کے پاس آپ کی ویڈیوز گئی ہے اور کتنوں نے کلک کیا ہے اس پہ. لیٹس سے 100 بندوں کے پاس آپ کی ویڈیو گئی ہے اور 10 بندوں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے، تو آپ کا جو CTR ہوگا، کلک تھرو ریٹ ہوگا، وہ 10% ہوگا. جتنا زیادہ CTR ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. لیٹ سے آپ نے کوئی کلک بیٹ تھم نیل یوز کر دی ہے، CTR تو آپ کا اچھا ہوگا، لیکن جب بندہ کلک کر کے آئے گا ویڈیو پہ، اس پہ اسے وہ چیز ملے گی نہیں جو تھم نیل پہ ہے، تو تب بھی آپ کو ویڈیو کے لیے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن تھم نیلز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ویڈیوز کو آگے. یعنی کہ ویڈیو کی کوالٹی لاکھ اچھے ہو بٹ اس کا تھم نیل اچھا نہ ہو، تو آئی گیس یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی طرف سوچنا چاہیے ہمیں. ظاہر سی بات ہے، جو پہلا امپیکٹ پڑتا ہے ویور پہ وہ تھم نیل کا ہی ہوتا ہے. اگر تھم نیل اچھا ہوگا تو وہ کلک کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کلک کرے گا. اچھا، ایک بہت ہی فریکوینٹلی آسک کوشچن ہے، 1000 ریویوز پہ کتنے پیسے ملیں گے بھائی؟ اچھا، یہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سب سے پہلے آپ کی نیچ اور اس کے بعد آپ کی لوکیشن.
ٹھیک ہے. اگر آپ کی نچ اچھی ہے، جیسے کہ آپ انٹرنیٹ مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریگارڈنگ آپ کی نچ ہے، ویب سائٹ بلڈنگ اس طرح کی اگر آپ کی کوئی نچ ہے اور آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں انگلش میں، اور آپ کی جو آڈینس ہے وہ UK USA ٹائر 1 کنٹریز سے ہے، تو سم ٹائمز تو آپ کا جو RPM ہے، میں RPM کی بات کر رہا ہوں، CPM کی نہیں بات کر رہا، وہ 100 سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. میری اپنی ویڈیوز پہ کچھ ویڈیوز پہ RPM 100 سے اوپر بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان پہ ویوز کم آتے ہیں اس حساب سے، لیکن ان کا RPM بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں پاکستان میں جو جرنل لوگ ولاگز وغیرہ بناتے ہیں، جو جرنل سرچ بیس کنٹینٹ نہیں ہوتا، ایک اسپیسیفک نیچ پہ نہیں کنٹینٹ ہوتا، سرچ سجیشن سے جس سے ویوز آتے ہیں، ریکمنڈیشن سے ویوز آتے ہیں، اس پہ تو 3-4 ہزار ویوز پہ ہی $1 جا کے بنتا ہے. اور سم ٹائمز تو یہ ویوز 4-5 ہزار پہ بھی چلے جاتے ہیں، تب جا کے $1 بنتا ہے بندے کا. اچھا، اس چیز سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تھک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہیں وہ اگر مکھڑا اپنا چہرہ ہی دکھا دیں تو ان کے اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، کیوں ایسا ہی نہیں. ہے؟ اور پاکستان میں تو اسپیشلی باہر بھی ہے، لیکن اسپیشلی پاکستان میں تو اس چیز کا بہت زیادہ وہ ہے کہ جو خواتین کے چینل ہیں تو وہ تو بالکل ایک دم بس پروموٹ ہوتے ہیں، 10-3 پہ ویوز آتے ہیں. تو وہاں پہ اگر جو لڑکوں کے چینل ہے اس سائڈ پہ دیکھیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو ان میں اگر اسپیسیفکلی کہا جائے کہ تھکتا کون ہے زیادہ، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ تھکتا تو اگر کوالٹی کنٹینٹ کی بات کریں بوائز کو، تو کوالٹی کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے، ایک ویلیو دینی پڑتی ہے، تب جا کے ان کا چینل گرو ہوتا ہے. اور بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کروں گا عطر، اور اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اور کوئی بھی کوشچن ہو، اپنے قیمتی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں پلیز ٹائپ کریں، اور ہم آپ کی بات عطر بشیر تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.